बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक ज़माना याद कीजिए, कम अज़ कम मैंने तो अपने बचपन में ज़माना देखा हुआ है कि जब शादियाँ होती थी तो खाना जो है वो बैठ के खाया जाता था। बैठ जाते थे टेबलों पे या ज़मीन पे, दस्तरखान लगते थे और टेबलों पे भी अगर बैठते थे, कुर्सियों पे भी बैठते थे तो खाना परोसा जाता था। और परोसने का मतलब है कि खाना वहाँ पे लोग फिर रहे होते थे और वो खाना आपको वहाँ पे आके बांटते थे। तो आपका वो जो वन डिश वाला सिलसिला है, उसका जो एक पैराफर्नेलिया है उस पे झपटने का, वो नहीं हुआ करता था। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये होती थी कि खाना बैठ के खाते थे। और तीसरी बड़ी अच्छी बात ये होती थी कि खाना ज़ाया नहीं होता था, क्योंकि हर कोई उतना ही ले रहा होता था जितना उसने खाना है। तो वो पहाड़ बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता था। मौलवी साहब आते थे, वो निकाह पढ़ाते थे और वो चले जाते थे और लोग जो है वो मुबारकबादें देते थे। और बड़ी जो ज़्यादा सहूलत वाले लोग हुआ करते थे वो उसके बाद मिठाई या बिद जिसको कहते हैं वो बांटते थे और किस्सा जो है वो तमाम हो जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला। मुझे नहीं लगता कि वक्त क्यों बदला, या तो ज़माने ने तरक्की की या ज़माने में लोगों का एक दूसरे पे इत्तमाद ना रहा। क्योंकि मेरे माँ बाप की जो ज़िंदगी थी, इस ज़माने में निकाह जो था वो सिर्फ निकाह था, उस पर कोई कागज़ नहीं था, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई लिखना नहीं था। जो ज़ुबान थी वो ज़ुबान थी। शायद लोगों का ज़ुबान पे इतना इत्तेमाद ना रहा हो कि अयूब ख़ान साहब ने 60 की दहाई में प्रॉबली 61 के अंदर ये फ़ैसला किया कि निकाहनामा जो है उसको बाकायदा तहरीर के तौर पे, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे बनाया जाए और उसको निकाहनामे को फिर रजिस्टर भी किया जाए ताकि लोगों को पता हो कि किन कंडीशंस के तहत निकाह हुआ है। ये निकाहनामा मैं बहुत ही क्या कहना चाहिए, ज़ोर के साथ इस बात को माँ बाप को कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को निकाह से पहले 2 काम ज़रूर किया करें। एक तो ब्लड टेस्ट ज़रूर शामिल करें, थैलेसीमिया का ये ज़रूर शामिल करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन शादियों में जो कज़न मैरिजेस हैं। 2, अपने बेटियों और बेटों को ये निकाहनामा चंद दिन पहले लेकर दें और उनको पढ़ाएं और उनके साथ उस पर बहस करें कि कौन सी शिक जो है वो उनको अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही, ताकि निकाह वाले दिन जो है वो कोई इशू ना हो। निकाहनामे के अंदर जो शिकें हैं इनके ऊपर आज बात करेंगे। हशाम इलाही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। हशाम, बड़ी कि आप यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए और टेलीफोन पे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुफ्ती खलीक भाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र। और हमारे साथ मुफ्ती गुलाम यासीन भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हुजूर, एक फ़ोन पे मेरा मुफ्ती है, हाफिज़ है, तो फ़ोन से पहले बात शुरू कर लें। हाफिज़ जी अस्सलाम वालेकुम। हशाम भाई अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप हुक्म करें, हम हाजिर होने के लिए हर वक्त तैयार है। बस आज सफ़र था, इस वजह से नहीं आ सका। सलामत रहिए, सलामत रहिए। अच्छा हाफिज़ जी, ये बताइए कि निकाहनामा जो है ये पहले तो हुआ नहीं करता था, तो वो भी निकाह तो आप जायज़ ही समझते हैं ना जितने हुए तब तक 1971 से 61 से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे बिलाल भाई, जो निकाह नामा है वो जो शर्त है वो लीगल दस्तावेज के तौर के ऊपर है, इसकी शर्त नहीं है। ये शरई हैसियत नहीं है इसकी? नहीं, इसकी शरई हैसियत इसलिए नहीं है, अगर कोई बंदा प्रॉपर निकाह की तमाम शराइत पूरी करते हुए निकाह कर लेता है तो उसका निकाह वैलिड है, उसको ज़ना नहीं कहा जाएगा। अच्छा। हाँ, बाद में वो निकाह नामा भरेगा और अमूमन आपने देखा होगा निकाह नामे बाद में भरे जाते हैं। बाद खानदान इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि निकाह नामा पहले भरा जाए, जैसे आपने दिबाचे में कहा कि बच्चे और बच्ची को पहले पढ़ लेना चाहिए ये तमाम शराइत के ऊपर। लेकिन हकीकत बात यह है, इसकी जो सारी की सारी मिसाल है कि रजिस्ट्री की तरह की है। जैसे आप एक जमीन के इंतकाल के अंदर एक लीगल दस्तावेज, रजिस्ट्री और इंतकाल आ गया, बुनियादी तौर पे ये निकाह की एक लीगल दस्तावेज है जो यानी आप ये कह सकते हैं कि बार में अदालतों में पेश कर सकते हैं या कोई लिटिगेशन हो। बुनियादी तौर पे शरीयत में इस निकाह के पेपर की जो हैसियत है वो सिर्फ एक दस्तावेज उर्फ की है, मुआशरती उर्फ जो है। तो ये जो मुआशरती उर्फ होते हैं ये इस्लाम में ममनू नहीं होते, यानी ये एक जायज काम है निकाह नामा भर लेना, दस्तावेज किसी भी मुआहदे को लिख लेना, तो वो लिखा जाना इसके अंदर शरीक कबाहत मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत में निकाह मुनक्किद हो जाता है, एक बंदे ने निकाह पढ़ाया, 2 गवाह मौजूद हो, वली की इजाजत हो, महर हो, ये तमाम जो निकाह की शराइत हैं ये पूरी हो तो निकाह लीगली मुनक्किद हो जाता है। ठीक हो गई।
جی اب اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ نکاح نامے کے اوپر بعض شرائط ایسی لغو لگا دی گئی ہیں جس کے اوپر علماء کو اعتراض ہوتا ہے. میں اس پہ ابھی بعد میں آتا ہوں، لیکن میں پہلے اس کی شرعی حیثیت کے اوپر ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لوں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ شرعی حیثیت نہیں ہے جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں تو پھر اس کو بدعت میں نہیں لایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب میرے خیال میں ہشام بھائی نے شرعی حیثیت نہیں یہ لفظ نہیں کہا. اچھا، شرعی ضرورت نہیں ہے. شرعی حیثیت نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، اور میں خیال کہا بھی نہیں. شرعی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہ تو آپ کی ایک انتظامی ضرورت ہے. لیکن پھر شرعی حیثیت نہ ہوئی نا؟ نہیں کہیں شرعی حیثیت بسا اوقات اس کی میننگ کچھ اور لے لی جاتی ہے. مثلاً کیا کہ بھئی یہ تو اس کا مطلب شریعت میں یہ چیز ناجائز ہے. تو تھی نہیں پہلے؟ نہیں شریعت میں ناجائز نہیں ہے. آپ کی ایک انتظامی ضرورت ہے. بدعت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اپنی انتظامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو شرعی اصول سے متصادم نہیں ہے. درست ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے. یہ بدعت بھی نہیں ہے. بدعت حسنہ کہہ لیں. نہیں، بدعت حسنہ بھی نہیں. کل بدعت ضلالہ، بدعت کی کوئی قسم نہیں. ہر بدعت گمراہی. لیکن وہ جو نہیں تھا اور اب ہے جی، تو اس کو بدعت کیوں نہیں کہیں گے؟ یہ بدعت نہیں ہے نا. بدعت کہتے ہیں جو آپ کی قرآن و سنت خیر القرون کا جو تواتر ہے اس سے ٹکرانے والی چیز کو بدعت کہتے ہیں. ورنہ تو میرا اور آپ کا پھر یہاں بیٹھنا بھی بدعت ہے، گھڑی ہاتھ میں پہننا بھی بدعت ہے. آپ کا یہ کیا کہتے ہیں لباس پہننا بھی بدعت ہے. بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے. لباس پہننا بدعت تو نہیں ہے نا؟ نہیں یہ لباس ہے. اگر ایسا کہیں تو پھر بہت دور چلے جاتے ہیں. اس کی شرعی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب کہیں گے شرعی ضرورت ہے تو اس کا مطلب وہ شریعت کا حصہ ہوا نا؟ دیکھیں شرعی ضرورت نہیں، قانونی ضرورت ہے. قانونی ضرورت ہے. شرعی ضرورت نہیں، قانونی ضرورت ہے. اور قانونی ضرورت اس وقت شرعی ضرورت سے ٹکرا نہیں رہی، صرف نکاح نامے کی حد تک، شرائط کی حد تک نہیں. ٹھیک، نکاح نامے کی حد تک آپ جس کو ریٹن شیپ میں لا رہے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ ایک قانونی ضرورت ہے جو شرعی ضرورت سے اور شریعت کے مزاج سے متصادم نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. حضور آپ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے یہ شرعی ضرورت ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ ہمارے ملک کا قانون ہے. ٹھیک. اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کا درس دیا گیا ہے کہ آپ نے ملکی قانون جو ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے. تو اگر وہ اسلام کے خلاف ہو تو پھر بھی کرنا؟ نہیں، ملکی قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے. ملکی قانون اگر اسلام کے خلاف ہے تو پھر بھی کرنا ہے؟ پھر تو اس کو نہیں کیا جائے گا نا. پھر تو اس کو نہیں کیا جائے گا. ملکی قانون پر عمل کرنا یہ بھی ایک مسلمان کا شعار ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسلمان کا شعار ضرور ہے لیکن وہ اسلامی روایات کے مطابق ہو. یہ اسلامی شعار ہے. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات بیان کی ہے نا، یہ اسلامی روایت کے مطابق ہے. ٹھیک. اسلامی روایت اس میں کہاں سے آتی ہے؟ اس کے اندر جو 61 سے پہلے روایتی نہیں ہے. نہیں، اس کے اندر دیکھیں یہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے ملک کی ایک ضرورت ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ کہیں پر کسی بھی جگہ پر قانون کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکے. ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان جو ہے اس کو اپنی عزت کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے. تو ہمیں اس بات کا ضرور جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ یہ جو نکاح نامہ ہے نا، نکاح نامہ پر کرنا، اس کی رجسٹریشن کروانا، یہ آج کے دور کی ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس ضرورت کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا ایک قانون بھی ہے. اور کیونکہ اگر دیکھا جائے نا کہ اگر ہم اس کے اوپر نہیں کریں گے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کل کلام باہر جاتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا. وہ ایک الگ بات ہے. نہیں، وہ لیکن نکاح تو قائم ہو جاتا ہے نا. جی نکاح تو جس طرح کے علامہ شام صاحب نے بیان فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک دستاویز، ایک قانونی جو ہے نا وہ پروسیجر کی صورت میں ہے اور اس کے اوپر ہمیں ضرور جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. آپ کے خیال میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کو اپنے حقوق و فرائض کا علم ہو جاتا ہے. حقوق اور فرائض کا علم ہوتا ہے. میں اس پہ بعد میں آؤں گا. حافظ جی آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں. فرض کیجئے کہ اس کے اندر مختلف شکیں ہیں نا، تو ان شکوں میں مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ جو شخص ہے وہ غلط انفارمیشن لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنا ایڈریس غلط لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنا مسلک غلط لکھتا ہے، مثال دے رہا ہوں یہ. اگر وہ غلط انفارمیشن اس نکاح نامے میں بھری جاتی ہے تو کیا وہ نکاح جو اس نکاح نامے کے عوض ہو رہا ہے وہ درست ہوگا؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی نکاح کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھتے تھے ان میں سے ایک آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں. آپ نے تو بالکل اس سے ہم آہنگ بات کیا. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، بات سیدھی اور سچی کرو. یہ نکاح کے موقع کے اوپر جو رسول اللہ نے فرمایا یہ آپ کے سوال کا عین جواب ہے. اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن نکاح سے پہلے بھی دی جاتی ہے کہ لڑکے کی جناب اتنی کمائی ہے اور جناب لڑکی کی اتنی عمر ہے.
वो 2 या 4 हफ्तों के बाद लड़के की कमाई का भांडा भी फूट जाता है और लड़की की उम्र भी पता चल जाती है। तो बात सीधी और सच्ची करने से अल्लाह ताला कहते हैं खैर बरकत का नुज़ूल होगा। जो बात आपने किया गलत इन्फॉर्मेशन, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं हाफिज जी, अगर गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह में जो आयात पढ़ी, तो वो तो फिर पार्लर जाना भी एक बहुत बड़ी बेईमानी होगी। वो कैसे? वो खातून सुबह निकलेगी नहीं जो कि पार्लर में आपने शाम को निकाह के वक्त देखी। और ये तो आपने वो फिर लतीफे वाली बात कर दी है कि मेकअप के बगैर बच्चे नहीं माँ को पहचान रहे होते। खैर ये तो चले एक दराहे तफन्नुन बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा गलत बयानी करता है तो उसको गलत बयानी का गुना जरूर मिलता है। लेकिन निकाह फिर भी हो जाएगा। करना चाहता हूँ कि जो आप बिदत के हवाले से मुफ्ती साहब से बात करते हैं ना, फिलहाल बिदत बुनियादी तौर पर उस चीज को कहते हैं जो सवाब की नीयत से दीन में डाली जाए। सवाब की नीयत से? हाँ, ये निकाहनामा उर्फ की हैसियत रखती है, यानी मुआशरती, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमा दिया कि मुल्की कवानीन है, तो हर मुल्की कवानीन जो शरीयत से मुतसादिम ना हो, टकराए ना, तो उनका एहतराम करना चाहिए। लेकिन यही तीनों उलमा हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम इस बात पे इत्तफाक करते हैं, हर वो शर्त जो कुरान और सुन्नत से टकराए, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, कुल्लु शर्तिन मा लैसा फी किताबिल्लाह, हर वो शर्त जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं है, कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, वो बातिल है। तो इस तरह की जो शराइत हम निकाह नामे के अंदर भी देखते हैं जो बातिल हैं, उनकी एक बड़ी तवील फहरिस्त है। मैं इन शराइत के ऊपर आता हूँ, मुझे पहले मैं झूठ और सच का जरा तयन कर लूँ। निकाह नामे पे हाफिज जी मुझे सिर्फ छोटा सा जवाब दीजिएगा। हम आम तौर पे लड़की का जो नाम है वो न्यूमरोलॉजी के हवाले से या ख़ानदानी रवायतों के हवाले से बदल देते हैं। नाम उसका नसरीन होता है, निकाह नामे में परवीन लिखा जाता है, वल्दियत वही रहती है। ये ठीक बात है या गलत बात है? नहीं, जो आईडी कार्ड के ऊपर नाम हो वो लिखना दुरुस्त है, और अगर नाम को बदला जाए तो ये तो बारह झूठ का गुना तो मिलना ही, अगर झूठ बोला गया। नहीं, झूठ ना बोला जाए, लेकिन निकाह जो है था वो नसरीन की शादी होनी थी, निकाह नामे पे परवीन की शादी हुई। ये क्या होगा? और ये बड़ा आम है नाम बदलना निकाह के अगर तो फिर हम नाम बदला ना, ये तो गलत बयानी है, और अगर हकीकत में दुल्हन भी बदल दी है तो फिर तो धोखाधड़ी है। नहीं, वो तो क़यामत ही बर्पा होगी ना अगर दुल्हन बदल दी। मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई क्या जो नाम बदलते हैं लोग निकाह के लिए, क्या वो दुरुस्त रस्म है? नहीं, ये बदफाली। अगर नाम बदलना है तो वो तो बचपन में बदल देना चाहिए। अगर किसी को किसी का नाम पसंद नहीं आ रहा तो वो कम उम्री में तब्दील कर देना चाहिए। बाद में ये जो आपने कहा न्यूमरोलॉजी और इल्म जफर और इस हिसाब से जो लोग कहते हैं अगर आपने अपने निकाह करना है तो ये नाम बदल दिया जाए, तो ये बदफाली है, ये बदशगुनी है, जिसका इस्लाम में बदशगुनी है। किस्म का कोई डॉक्टर साहब, ये नाम बदला जाएगा, ये सिर्फ बदशगुनी होगी या ये नहीं होगा? क्योंकि वो नाम और था जो कि इंसान का था, लेकिन आपने कागज़ के ऊपर नाम जो आइडेंटिफिकेशन है वो चेंज कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक दफ़ा निकाह हो गया ना जी, कागज़ पे भी जो मर्जी ब्लेंडर मारे, निकाह पे असर नहीं पड़ता उसका, चाहे वो नसरीन से हो चाहे परवीन से हो। नसरीन हो, परवीन हो, यानी कि एक निकाह मैंने कर लिया, वो नसरीन से है या परवीन से, फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं, देखे ना, ये बात गलत है। बात ही कि पहले निकाह आपने कर लिया, जिससे निकाह और आइडेंटिफाई करेंगे ना, वही बात कर रहा हूँ, आइडेंटिफाई हो चुकी बात। फिर कह रहा हूँ, आप निकाह नामे की बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी बात हुई थी, लोग निकाह नामा कभी पहले भर लेते हैं, कभी बाद में भर लेते हैं। निकाह पहले हो चुका मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे लड़की का नाम नसरीन है, ये मिसाल है, कोई नसरीन या समझ ना ले, नसरीन है। जब वो निकाह खां उसके पास जाएगा, वो कहेगा कि आपको परवीन से निकाह कबूल है, जी जी, तो वो तो एक्चुअली नसरीन है। अगर मर्द से निकाह कबूल कैसे? अगर मर्द को पता है कि ये इसी नसरीन को परवीन को कहा जा रहा है, हाँ, निकाह हो जाएगा। ठीक, शिनाख्त पूरी हो जानी चाहिए, मर्द के इल्म में भी और जो बीवी बन रही उसके इल्म में भी, और जो गवाह हैं उनको भी शिनाख्त पूरी हो। उसके बाद पेपर में जो मर्जी, यानी कि पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए कि जनाब ये नसरीन थी, हमने इसका नाम आज परवीन कर दिया है। क्योंकि ये यकीन कीजिए, ये इतनी शादियों करने में आखिर मज़ायका क्या है? क्या सहाबियात के नाम हमें पता नहीं है? बिल्कुल। जब नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि सबसे पसंदीदा आपके सामने कौन है, आप नबी होते हुए फरमा रहे आयशा का, मर्दों में का आयशा का बाप। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो कोई यहाँ वो ऐसी हेजिटेशन फील नहीं की, ठीक, उम्मत को सबक भी दे दिया। ठीक, और हम बीवी का नाम सामने लेते हुए डर रहे हैं? ऐसी बात नहीं, बीवी का नाम नहीं, तब्दील शुदा नाम। आज सबको बताना पड़ेगा कि नाम तब्दील कर दिया हमने अपने बच्चे। मैं वही कह रहा हूँ कि एक दफ़ा शिनाख्त हो चुकी है, ठीक है, और पता चल गया है दूल्हा दुल्हन को भी, दूल्हा को पता है मेरी दुल्हन कौन है, दुल्हन को भी पता है मेरा दूल्हा कौन है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन को भी पता है। ठीक है, ठीक है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एड्रेस गलत दे रहे हैं आप, नाम गलत दे रहे हैं आप, वल्दियत गलत दे रहे हैं आप, आईडी कार्ड नंबर गलत दे रहे हैं, तो निकाह के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? निकाह हो जाएगा।
निकाह के लिए जिस तरह के तमाम तर गलत इंफॉर्मेशन के बावजूद वो निकाह जो हो गलत जाएगा। इंफॉर्मेशन आपने है- निकाह कितना आसान कर दिया, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं, वो जो गलत इंफॉर्मेशन है, जो गलत देने वाले हैं, उसका गुनाह जो है वो उन्हीं के ऊपर होगा। गुनाह होगा। लेकिन सेहत निकाह के लिए ये लाजिम है गुनाह के काम में से एक हलाल काम कैसे निकालते हैं आप, अगर गुनाह होगा तो? देखें जी, ये जो हलाल से हलाल कैसे निकल रहा है? ये जो हलाल निकालने वाले हैं, इनका सारा वबाल जो है वो उन्हीं के ऊपर होगा। बहरहाल शरीयत का हुक्म यह है कि ऐसी सूरत हाल में निकाह जो है वो मुनक्कद हो जाएगा। निकाह के इनेकाद के लिए ज़रूरी है लड़का लड़की इजाबो कबूल करें, 2 गवाहों की मौजूदगी में महर मुकर्रर करें और उसके बाद खुतबा मसनूना एलानिया तौर पर कह दें, ताकि दुनिया वालों को इस बात का पता चल सके कि ये वाले लोग जो हैं आज के बाद फिर ये शादीशुदा है। लेकिन गवाह नहीं भी होंगे तो निकाह तो हो ही जाएगा। निकाह तो हो जाएगा, लेकिन गवाहों का होना ये सेहत निकाह के लिए शर्त है। वो सेहत है, लेकिन निकाह तो हो जाएगा। निकाह तो हो जाएगा। जिस तरह आपने कहा गलत इंफॉर्मेशन के बावजूद निकाह हो जाएगा। नहीं, वो निकाह फासिद होगा ना। नहीं, गवाहों के बगैर बात कर रहे हैं। गवाहों के बगैर आपने कहा कि गलत इंफॉर्मेशन है तो निकाह हो जाएगा, गुनाह होगा। गवाहों अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या गवाह नहीं है तो निकाह हो जाएगा? नहीं, गवाह तो ज़रूरी है ना, वो तो शर्त है। निकाह के लिए गवाहों का होना ये शर्त है। इसके बातिल हो जाएगा वो। हाँ, फिर तो निकाह बातिल से क्या मतलब? वो निकाह होगा ही इनवैलिड नहीं। होगा। वो निकाह होगा ही नहीं। शर्त का मतलब ही यही है ना कि जब तक वो शर्त नहीं पाई जाएगी उस निकाह को आप मानेंगे नहीं। तब तक मशरूत जो है वो भी नहीं पाया जाएगा। अभी देखा जाए ना, मशरूत नहीं पाया जाएगा से क्या मतलब यह है कि निकाह जो है वो नहीं पाया जाएगा। निकाह चाहे हो गया है, पढ़ दिया है, उसके लिए गवाह हाँ हो गई है, लेकिन निकाह नहीं हुआ क्योंकि गवाह नहीं है। गवाह नहीं है जी। इसका मतलब वो जो हिजाब और कबूल वाली डॉक्टर साहब बात है कि निकाह जो है वो हिजाब और कबूल है, ये मामला अगर किसी पे अप्लाई किया जाए, मिसाल के तौर पे एक आदमी और औरत हैं और वो ऐसी जगह पे जहाँ के कुछ लोग हैं ही नहीं, अब उनके पास 2 ऑप्शंस आती हैं, निकाह या जना, क्योंकि गवाह नहीं है, तो दोनों में से कौन सी ऑप्शन लेंगे? देखें, ऐसी मिसालें देकर रास्ता नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपके पास उसका जवाब नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं, निकाह होता ही नहीं है, ना जिना करना ना निकाह होता। बात ही फिर ये कोई रास्ता खोले ना, वो वहाँ पे कहीं ऐसी जगह जहाँ उनके गवाह नहीं है। ऐसे सवालात पैदा करके शरीयत का हुलिया बिगाड़ना नहीं चाहिए। कोई दुनिया में ऐसी हुलिया जगह नहीं बिगड़ रहा, शरीयत में इसका कोई जवाब है? जवाब ये, ना निकाह वहाँ हो सकता ना जिना हो सकता। आप कहिए कि अगर गवाह नहीं है तो चाहे वो वहाँ पे अकेले हैं लड़का लड़की, जी। उनका निकाह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। हाफिज जी, आपकी इस पे क्या राय है? तौर पे बिलाल भाई, ये जो आपने मिसाल पेश किया है, तो शरीयत का हुक्म वाज़ेह है, फमन तुर्रा गैरा बागी वलात। अगर हकीकत में दुनिया में कोई ऐसा वक्त आ जाए कि एक मर्द और एक औरत ही बाकी रह जाए और दुनिया में कोई बाकी ना हो, नहीं, तो किसी आइलैंड पे गए हैं, कहीं सैर पे गए हैं, मालदीव गए हैं, फिलिपाइन गए हैं, कहीं हैं, गवाह नहीं है, क्या करेंगे? अगर आपने अब जो मिसाल दिया, मालदीव गए हैं, सैर पे गए हैं, तफरीह के लिए गए हैं, तो एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की राजी हो जाए आपस में वो निकाह कर लें, तो ये शरीयत का मजाक है ना, ये शरीयत में जायज और अलाउड नहीं है। निकाह के लिए ऐलान जरूरी है। हमारे यहाँ तो एक शर्त इजाफी भी है। अच्छा, ऐलान पता है कहाँ पे होगा हाफिज जी? ऐलान होगा जब वो दोनों इमिग्रेशन पे उतरेंगे तो वो पूछेंगे कौन है, वो कहेंगे ये मेरी बीवी है, ऐलान हो गया, अब देखिए, गवाह हो इसका गया। मतलब है आप एक ऐसी मिसाल दे रहे हैं कि उनके पास गवाहों की मौजूदगी के इम्कानात मौजूद थे, फिर तो निकाह वैलिड ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो वली की इजाजत के बगैर भी निकाह नहीं होता। वली से मुराद वालिद, वली, हाँ, वली, मामा, चाचा, ताया, हाँ, जो भी वली हो, वली शरीक के बगैर हम तो और बच्ची के निकाह के लिए वली की शर्त भी रखते हैं। तो हाफिज जी, फिर हिजाब और कबूल का क्या मामला हुआ? हिजाब कबूल ये होता है, मिसाल दे रहा हूँ, एक बच्ची है, वो अगर रिजेक्ट करना चाहती है तो कर दे, अगर उसका वली रिजेक्ट करना चाहता है तो हाँ तो कर दे, तो अगर लड़की चाहती है तो हाँ, ये तो फिर आपने वो कहा ना कि अगर वली और लड़की के माबैन आदम इत्तेफाक हो जाएगा तो फिर वली को गैर मुर्शद साबित करना पड़ेगा लड़की को कि मेरा वली जो है वो मेरे बेहतरीन निकाह और बेहतरीन कुफूक के मुताबिक बेहतरीन मेरा मुआशरती मुझे पार्टनर मिल रहा है और मेरा वली जान बूझ के अंदर मेरा निकाह नहीं कर रहा। अगर वो अदालत में ये बात साबित कर ये साबित कैसे करेगा? कोई सर पे खड़ा होकर भी ये साबित नहीं कर सकता कि मेरा बाप मेरे खिलाफ है। ये साबित कैसे होगा? इसका कौन सा डॉक्यूमेंट होगा? इसीलिए वली की जो और बच्ची का इसका मतलब वो जो हिजाब और कबूल है हाफिज जी, वो तो फिर वली का हुआ ना, लड़की का तो ना हुआ। तो अच्छा मुझे बताएं, फिर आप निकाह और जिना में फर्क कैसे करेंगे? तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तो वो निकाह हो गया। आप समझते हैं निकाह इस चीज का नाम नहीं है। निकाह में एक हक महर होता है, निकाह में 2 गवाहान होते हैं, निकाह की शरायत होती है, उसमें मसनूना पड़ा जाता है। अब आप ये कहें कि एक लड़का और लड़की जहाँ पे भी अकेले मौका मिले और वो कहें जी मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, तो फिर हमारा निकाह हो गया, हक महर भी तय हो गया बगैर गवाहों के, तो ये निकाह वैलिड नहीं है। ये जना किसको कहते हैं?
اچھا یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، میں وقفے پہ جاتا ہوں، لیکن یہ بات جو ہے یہ مسالک کے اندر اسی طرح کراس دا بورڈ نہیں ہے. مسالک بھی ہیں جو کہ آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہیں، لیکن واپس آ کے جو ہے وہ جو شرائط ہیں، ان میں کون سی شرائط پہ ہمارے علماء کرام متفق نہیں ہیں اس پہ رائے لیتے ہیں. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی جناب نکاح کے اوپر اور نکاح کے فارم کے اوپر، اور ہشام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. ہشام بھائی یہ بتائیے کہ ہمیں اس بات پہ تو ہم نے پہنچ کر لی کہ یہ ضرورت ہے ایک ایسی جو کہ شریعت کے قانون کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی وہ ہمارے ساتھ کال پہ نہیں ہے ہشام، کہ کون سی شرائط ہیں جن کے اوپر علماء کرام کو اعتراض ہے یا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ اسپیسیفکلی کوئی شرط بتاتے تو میرے لیے اور آسانی ہو. مثال کے طور پہ طلاق کا حق دینا. جی مثال کے طور پہ. جی. اب یہ جو طلاق کا حق دینا ہے نا بلال صاحب، اس کے پس منظر میں 2-3 کانسیپٹ کام کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مساوات مرد و زن کا جو تصور ہے مغرب کا، کہ ہر لحاظ سے مرد عورت برابر ہیں، یہ چیز کام کر رہی کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ اگر مرد نکاح پڑھا سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ وہ نکاح پڑھانے کا الگ چیز ہے. میں ویسی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ وہ برابری جو ہے وہ اس چوٹ. اب یہ جو مساوات مرد و زن نے مغرب میں کیا گول کھلائے ہیں وہ آپ کے سامنے. طلاق کی سب سے زیادہ ریشو مغرب میں. ٹھیک. یہاں مرد کو بھی طلاق کا حق مل گیا، عورت کو بھی مل گیا. عورت جذباتی، یہ ایک الگ چیز ہے. بات ایک تصور تو یہ ہے. دوسرا تصور یہ ہے کہ نکاح کو انہوں نے جسٹ ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھ لیا، ایک دیوانی معاہدہ سمجھ لیا. یہ دیوانی معاہدے سے بڑھ کر ایک شرعی معاہدہ ہے جس کا نام خود شریعت نے نکاح رکھ دیا، جو عبادت ہے، اور عبادت قرار دے کے اس کو تقدس فراہم کر دیا. اور لوگوں نے اس کو صرف ایک سوشل کانٹریکٹ سمجھ لیا کہ جب تک آپس میں نپتی ہے ٹھیک ہے، وگرنہ جس طرح کوئی سوشل کانٹریکٹ ختم ہو سکتا ہے اس کو بھی. آپ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ عورت طلاق دے سکتی ہے؟ نہیں، عورت تو طلاق مرد کو دے ہی نہیں سکتی نا، یہ کہیں بھی نہیں ہے. اگر وہ اس کو یہ رائٹ خود کو دے سکتی ہے، یہ بھی ایک بڑی مسکنسیپشن لوگوں میں. عورت خود کو دے سکتی ہے اگر مرد حق دے. مرد نے حق دیا عورت کو، خود کو دے سکتی ہے، مرد کو نہیں دے سکتی. یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی عورت کہتی ہے مرد کو میں نے تجھے طلاق دے دی، وہ طلاق ہی نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ہوگی؟ کہتے میں نے خود کو طلاق دی ہے، پھر ہوگی. تو بات تو ایک ہی ہوئی نا، ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں. نہیں، ایک ہے مرد کی چھٹی کروا دینا، ایک ہے کہ مرد کے اختیار کی وجہ سے خود اس نے اپنی چھٹی کروا دی. ڈاکٹر صاحب لفظوں کا ہی فرق ہے، وہی تو طلاق. پروسیجر کا فرق ہے، پروسیجر کا فرق ہے. یہاں اصل میں قوامیت کام کر رہی ہے. اچھا. طلاق کا حق تفویض کرنا، فقہا کا آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو، کوئی بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہو، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن بتاتا ہے بیدہی عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہی کھول سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے. اسی طرح قرآن بتاتا ہے الرجال قوامون، مرد گھر کی ریاست کا سربراہ بھی ہے اور اس کی ضرورتوں کا کفیل بھی ہے. لیکن جیسے ہی طلاق کا حق ہمیشہ کے لیے آپ عورت کے میں نے سربراہ کا لفظ استعمال کیا تھا پرسوں، ایک عالم صاحب نے کہا تھا کہ آپ برابری کی بات کریں، آپ یہ آدمی کو ذرا زیادہ فوقیت دے رہے ہیں. تو میں فوقیت ہے اللہ نے دی ہے، میں اور آپ کہتے ہیں اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے تو اس کے علاوہ بھی فرما دیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. میں علامہ صاحب کو بھی. ہشام بھائی یہ جو آپ نے قوانین ہیں ہماری، یہ 25، 26، 27 جو ہماری شکیں ہیں، ان شکوں میں سے کس شک پہ آپ کو اعتراض ہے کہ یہ شک شرعی طور پہ جائز نہیں ہے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بلال بھائی بنیادی طور پہ میں جو مفتی صاحب بات کر رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ جو انہوں نے بات کی ہے، میرا تو میں کہتا ہوں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شاباش ہے، ویری گڈ. حق طلاق کو تفویض کرنا انہوں نے کہا غیر شرعی بات ہے، یہ 100% انہوں نے درست بات کی ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ فقہائے حناف کا کچھ نہ کچھ اس بارے میں اختلاف موجود ہے. حق طلاق جو ہے نا وہ عورت کو تفویض کرنا غیر شرعی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو اس کا متبادل حق دیا ہوا ہے خلا کی صورت میں. ٹھیک. طلاق مرد کا حق ہے اور خلا عورت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کانٹریکٹ کو، جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ سوشل صرف ایک دیوانی معاہدے کے طور پہ اس کو مغرب نے لے لیا. ٹھیک. یہ جو نکاح کے اندر شرائط جن کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ اعتراض ہے نا بلال بھائی، ان میں ایک شرط تو یہ بھی ہے کہ حق طلاق کو عورت کو تفویض کر دینا اور پھر ہمیشہ کے لیے تفویض کر دینا. ٹھیک.
کہ یہ ہمیشہ اسی کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہے کہ بلال بھائی ہر وہ نکاح جس کے اندر مدت کا تعین ہو, مدت کا تعین مطلب کہ نکاح اس نیت پہ کیا جائے. یہ تو کوئی شک نہیں ہے, یہ تو کوئی شک نہیں ہے, ہمارے نکاح نامے میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے, لیکن معاشرے کے اندر عرف میں موجود ہے نا, چاہے وہ حلالہ ہو چاہے وہ متع ہو, ہم کہتے ہیں اس کو چاہے وہ مسیار ہو, ہاں چاہے مسیار ہو. میں کہتا ہوں ہر ایسا نکاح جس کے اندر یہ چیز رکھی جائے کہ یہ اتنے مدت کے لیے, وہ اسلام میں نکاح نہیں ہے, وہ ویلڈ نہیں ہے, وہ حرام ہے. اگر ہم اس بات کا ابلاغ کر دیں گے تو ہم حلالے سے بھی بچ جائیں گے, ہم متع سے بھی بچ جائیں گے. ہم اس طرح کی کنٹریکٹ میرجز, اب یہ دیکھیں نا دیوانی معاہدہ, دیوانی معاہدہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے سوشل کنٹریکٹ کے اندر کہ یہ بھی کل مدت ہی نہیں ہوتا. نکاح اس نیت پہ کیا جاتا ہے میں ہمیشہ کے لیے اس عورت کے ساتھ رہوں گا. پھر دوسری بات یہ بلال, لیکن حافظ جی اگر اس نیت سے کیا جاتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ ہوں, تو اس کا انگلش ترجمہ چرچ کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ. لیکن ٹل ڈیتھ ڈو وی پارٹ مسلمانوں میں ہے, کرسچنز میں ہے, مسلمانوں میں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں طلاق بھی ہے اور خلا بھی ہے. ہمارے ہاں طلاق کی اجازت ہے نا, ناپسندیدہ ترین حلال فعل جو ہے وہ طلاق ہے. اسی طرح ناپسندیدہ ترین حلال فعل خلا ہے. لیکن یہ عورت اور مرد کو جب اللہ تعالیٰ نے سیپریٹ ایک حق دے دیے ہیں تو ہم نے عورت کو طلاق کا حق کیوں دینا ہے؟ عورت کو خلا کا حق حاصل ہے نا, تو ہم کیوں دیتے ہیں؟ پھر ایک بہت بڑی بات ہے جو بڑا سینسٹیو آج کل معاملہ سمجھا جاتا ہے بلال بھائی, ہم جو شریعت کے پابند علماء ہیں یا لوگ ہیں یا طالب علم سمجھ لیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے, استعداد کے ساتھ ہے. ایک بندہ 21 سال کا ہے, ایک بندہ 25 سال کی عورت ہے, اس میں نکاح کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے, اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور ایک عورت اگر 16 یا 17 سال میں اس میں استعداد ہے, تو یہ عجیب کنسیپٹ ہے کہ 18 سال کا ایک دن پہلے تک اس کو نکاح کی اجازت نہیں ہوتی, اور 18 سال کا جیسے ہی ہوا اسی دن اجازت مل گئی. تو آج جب یہ قانون بنا پاکستان میں تو علماء نے اس پہ اعتراض نہیں کیا؟ علماء کا اعتراض استعداد کے اوپر تو آج بھی ہے. علماء نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک عجیب شک ہے کہ 18 سال 17 سال 364 دن کی بچی کو اجازت نہیں ہے, 365 دن ایک دن میں کون سی انقلابی تبدیلی آ جاتی ہے جو اس کو اجازت مل جاتی ہے؟ تو اس کا تعین ہونا چاہیے استعداد و بلوغت اور صلاحیت کے ساتھ. لیکن دوسری طرف سے حافظ جی یہ بھی دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد انسان کو غنی کر دیتا ہے. ہاں جی بے شک, تو استطاعت نہ بھی ہو تو استطاعت آ جائے گی. تو پھر یہ بات تو آپ کی ہمارے حق میں جا رہی ہے نا. تو میں کہتا ہوں استعداد اور صلاحیت کے ساتھ اس چیز کو باؤنڈ کرنا چاہیے. اس کا اسلام میں عمر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. عربوں کے اندر ایک دن کا بچہ اور ایک دن کی بچی کے بھی نکاح ہوتے تھے, تو اس کو خیار البلوغ کہتے ہیں. ایک فقہ کا ایک چیپٹر ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائیں اور استعداد پیدا ہو جائے تو ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح جاری رکھیں یا ختم کر دیں, یعنی رخصتی سے قبل ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں باضابطہ طور پہ ان بچیوں کی عزت بیان کی گئی ہے کہ جن کے ابھی ایام جو بالغ نہیں ہے اور ایام نہیں آئے, اور خیار البلوغ سے پہلے ان کی عزت کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے. اس کا مطلب ہے اس کا جو سارے کا سارا کنسیپٹ ہے اس کا تعلق صلاحیت کے ساتھ ہے, استعداد کے ساتھ. اگر 17 سال کی بچی اس کے اندر نکاح کی صلاحیت ہے تو اس کا نکاح ہو جانا چاہیے. اور یہ جو آج کل پرچے ہو رہے ہیں جی 16 سال 365 دن کی 64 دن کی تھی تو اس کے اوپر پرچہ ہو گیا, یہ معاشرے کے اندر بھی رواج نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دیہاتوں کے اندر ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ 16 سال 17 سال کی بچیوں کا وہ نکاح کرتے ہیں, تو اس کو قبول کرنا چاہیے. وہاں نکاح جو ہے وہ بلوغت پہ کرتے ہیں, وہ عمر کے تقاضے کو شاید نہ سمجھتے ہوں اتنا. حضور صاحب آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ یہ جو حق طلاق ہے یہ خاتون کو نہیں دیا جا سکتا؟ تو یہ وومن رائٹس والے جو ہیں یہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح نہیں, دیکھیں جی ہمیں اللہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے. اچھا, اور جب اللہ این جی اوز کے اوپر نہیں ہمیں اللہ کے فرمان سے عمل کرنا چاہیے. اللہ اور اس کے رسول نے جب فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. جی ٹھیک, طلاق کا اختیار مرد کو ہے اور خلا جو ہے نا اس کا اختیار اللہ پاک نے شریعت مطہرہ نے عورت کو دیا ہے. ٹھیک, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور بات جو ہے وہ بھی یاد رکھنی چاہیے. اس شک کے اندر وہ جو طلاق کا حق فارم کے اندر لکھا ہوا ہے اس پہ وہ جب کانٹا ڈالتے ہیں تو ہم اس کو برا بھی سمجھتے ہیں. تو پھر وہ اگر غیر اسلامی یا غیر شرعی شک ہے تو اس کاغذ کی پھر شرعی ویلیڈیٹی کیا رہی؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا. دیکھا جائے نا جس طرح کہ شروع میں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ تو ایک ملکی قانون کی ایک دستاویز ہے اور اس دستاویز کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت کے لیے تو یہ ہے کہ 2 گواہ موجود ہوں, ایجاب و قبول ہو, خطبہ ہو اور اکبر مقرر کیا جائے تو نکاح جو ہے وہ منعقد ہو. ایک لیتے ہیں وقفہ اور واپس آتے ہیں, اور حافظ جی آپ ہی سے بات شروع کروں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ جی ایک اور اس میں جو شک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مہر کی. اب ظاہر ہے مہر کے بغیر جو ہے وہ نکاح قائم نہیں ہوتا, یہ میں درست کہہ رہا ہوں حشام بھائی؟ جی جی ظاہر ہے مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا؟ نکاح نہیں ہوگا. اچھا یہ جو مہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے, معجل اور غیر معجل, یہ میں نے لفظ کہیں پڑھے نہیں حدیث میں, یہ کیا لفظ ہیں؟ نہیں بلال بھائی, یہ اس حدیث سے اس طرح ملتے ہیں کہ فل فور ادائیگی, اصل میں اس کو ہم نے سمجھنا شرعی اصطلاحات تو بعد میں وجود میں آتی ہے نا, کہ جو فوری موقع کے اوپر ادا کر دیا جائے یا ادھار کر دیا جائے. تو شریعت میں دونوں باتیں ثابت ہے قرآن و سنت سے کہ یار اس کا مہر, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی نکاح ایسے کیے ہیں کہ اس کا مہر آپ یہ ادا کر دینا بعد میں, اور کئی ایسے نکاح ہوئے ہیں کہ جو پہلے ادا کرنے کا حکم ہے. ویسے شریعت کا جو مزاج ہے وہ پہلے ادا کرنے کا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھار ہو نہیں سکتا, ادھار بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو معجل اور غیر معجل کے اندر تقسیم کیا گیا کہ ایسا مہر جس کو مرد نکاح کے کچھ عرصے کے بعد ادا کرے گا, یعنی بیوی کی اجازت سے. اگر بیوی کے کہ مجھے آج چاہیے تو پھر وہ پابند ہے اس دن پے کرنے کا, اور اگر بیوی اور ولی اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ابھی 2 لاکھ نہیں ہے 3 لاکھ نہیں ہے, آپ 1 سال کے اندر اندر ادا کر دیں, تو یہ بھی جائز ہے. یہ ادھار ہے, یعنی یہ ایک دو بندوں کا مابین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تعاون جو نکاح کے اندر ایسی شرائط ہیں کہ ایسے حقوق کہ مرد یا عورت اپنا کوئی حق چھوڑ دے جس کے اندر کوئی شریعت میں یعنی کوئی قدغن نہ ہو, ایسے حقوں میں سے چھوڑ دے تو اس میں اجازت ہے اسلام. یعنی کہ مہر کے حق کو عورت چھوڑ بھی سکتی ہے, معاف بھی کر سکتی ہے. وہ تو عورت کی مرضی ہے, کسی کو قرضہ معاف کر دے اگر کرنا چاہے, ورنہ تو یعنی قرضہ دے سکتی ہے نا. وہ کہتی ہے خامند کو اگر آپ کے پاس 1 لاکھ کیش موجود نہیں ہے تو 1 سال میں مجھے دے دیں, اور بعد میں اگر عورت چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے, شریعت کا مزاج یہی ہے کہ وہ پہلے ادا کرے. اور آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا ہمارے معاشرے میں کم از کم مہر کو پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ایک عرصہ تک ہم 32 روپے 4 آنے بھی سنا کرتے تھے, چلو یار پہلے ادا کرنے کی سنت ہو تو 32 روپے. یہ ٹھیک ہو گیا حافظ جی. ڈاکٹر صاحب یہ شرعی مہر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو مہر آپ آپس میں طے کر لیں اس کا نام شرعی مہر ہے. جو فاطمی مہر والی بات نہیں ہے؟ نہیں کوئی بھی رکھ لیں, فاطمی رکھ لیں, زینبی رکھ لیں, غیر فاطمی رکھ لیں, جو بھی رکھ لیں وہ تو شرعی ہے. کوئی وہ 32 روپے والا چکر ہی کوئی 32 روپے والا چکر نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, ابھی مشہور بات ہے جس کو رد کر دیا ان لوگوں نے بیٹھے بیٹھے. ابھی آپ نے یہ کہا نا کہ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. نہیں, ہو جاتا ہے. مہر کے بغیر نکاح ہوتا ہے, لیکن پھر وہ مہر کون سا آتا ہے؟ مہر مثل آ جاتا ہے. اس جیسی خاندان میں اس جیسی لڑکیوں کا کتنا مہر ہوتا ہے, پھر وہ آ جائے گا. یہ تھوڑی سی بات یاد رکھیے گا. تو یہ ہو جاتا ہے اس خاندان میں ان بچیوں میں سے باقی جو اس کی کزنز ہیں یا کوئی اور ہیں ان کا کتنا مہر رکھا گیا اس کے مطابق پھر اس کا ہو جائے گا مہر طے. لیکن یہ ادھار مہر ہوگا, مہر غیر معجل ہوگا یا معجل؟ نہیں, وہ تو جب مہر طے نہیں کیا آٹومیٹکلی ادھار پہ چلا گیا. جب مہر آپ نے اچھا عام طور پہ حافظ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ادھار والا مہر ہے یہ طلاق کے موضوع پہ دیا جائے گا, یہ طلاق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. عورت جب مطالبہ کر لے, عورت اپنے قریب بھی نہ آنے دے, یہ بھی کر سکتی ہے. جلال صاحب کو روک لے میرے قریب نہیں آنا, کر سکتی ہے کہ جب تک مہر نہیں ادا ہوگا. ہاں جی بالکل, میں فزیکل ریلیشن رکھنے نہ دے, پہلے مہر ادا کرو, وہ کر سکتی ہے. بلکہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے جی, تاکہ پتہ چلے کہ آدمی عورت معاف بھی کر سکتی ہے. لیکن عورت پر معاف کرنے کے لیے کوئی معاشرتی دباؤ نہیں ہونا چاہیے, سماجی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. بغیر سماجی دباؤ کے عورت اپنی مرضی سے اپنے خاوند کی محبت میں معاف کر دیتی, یار تو میرا تو سب کچھ میرا, کیا ہو گیا, کر سکتی ہے. اور ایک دفعہ معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی. کیا چیز ایک دفعہ مہر معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتی. مطلب ریوائنڈ نہیں ہو سکتا, ریورس نہیں ہو سکتا, یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. معاف کر دیا سیاستدان لے سکتا ہے, بیچاری بیوی نہیں لے سکتی. ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی. اچھا حضور, کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی شرط ہے؟ وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بیان کیا ہے کہ فریقین کی باہمی رضامندی کے ساتھ جو طے کر لیا جاتا ہے وہی جو ہے وہ حق مہر جو ہے وہ مقرر ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں شرعی رکھ لیں جی, وہی شرعی ہے. چھوٹی سی گرہ لگا دوں. جی بسم اللہ. مہر وہ ہونا چاہیے جو عورت کی جس سے انسلٹ نہ ہو اور مرد پر بوجھ نہ ہو. ہائے 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 ہائے, کیا خوبصورت بات کی ہے مفتی صاحب نے, بڑی خوبصورت بات کی ہے. مرد پہ بوجھ نہ ہو اور عورت کی انسلٹ نہ ہو, کیا خوبصورت بات کی ہے یار, واہ. میں کہا چلیں تھوڑی سی گرہ لگا. واہ کیا گرہ لگائی ہے, واہ یار, واہ لطف آ گیا خدا کی قسم. اچھا میں جتنے بھی نکاحوں میں گیا ہوں اور رائے اگر کسی نے پوچھے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرد اپنے 1 سال کی سیلری جو ہے
وہ مہر کے طور پہ لکھے تاکہ کوئی سنجیدگی کا اندازہ ہو. وہ کما 50,000 روپیہ مہینہ رہے اور 200 روپیہ وہ مہر لکھتے تو یہ انسلٹ ہے. پھر اس کا نام حق مہر شرعی پھر اس کا نام حق مہر شرعی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی ہے. حضور اقدس شرائط نکاح میں سے آپ کے نزدیک طلاق کے حق کے علاوہ کون سی ایسی شرط ہے جو کہ کویسچنیبل ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مرد کو شریعت مطہرہ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہیں اور اس کو دوسری شادی نہ کرنے کے لیے باؤنڈ کرنا ہے. یہ بھی شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہے. جی 7 سال قید ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب شریعت نے اسے اس بات کی اجازت دی ہے, مرد کا رائٹ ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتا ہے. اور بیوی کو چاہے نہ بتائے. دیکھیں جی, اسے چاہیے کہ بیوی کو اعتماد میں لے. نہیں, اعتماد میں لے, بتانا ضروری ہے. نہیں بتائیں گے تو 7 سال ہیں, 2 لاکھ جرمانہ بھی ہے. جی اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہ اس کو اعتماد میں لے اور اس کو بتائے. نہیں, وہ تو نہیں مانے گی نا. اور اگر نہیں مانتا تو پھر اسے ملکی قوانین جو ہے نا اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور قانون کی گرفت میں آنا پڑے گا. لیکن بات یہ چھوٹی سی رائے میں لے لوں ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب گرا بڑی اچھی لگا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, وہ بتانا ضروری ہے. دوسری کوئی نہیں ہے, اجازت دینے والے نے اجازت دے دی ہے, ہاں, قانون کو ٹھوکر پہ رکھے. تو قانون میں کیا ہوگا؟ کچھ چھوڑیں اس کو, عوامی دباؤ کو استعمال کر لیں, جائز ہے. جی حافظ جی, آخری جملہ, نکاح دوسرا کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے بلال بھائی. اللہ تعالیٰ نے جس یار آپ پاکستان کے قانون کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ نہیں بلال بھائی, ہر وہ قانون مانا جائے گا جو شریعت کے تابع ہے. ہر وہ قانون مسترد اور ریجیکٹ کر دیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. کون کرے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں, حضرت عمر کے پاس حضرت عمر نے خطبہ دیا کہ اتنے عورتوں کے مہر نہ پڑھاؤ. ایک عورت آ گئی, انہوں نے کہا قرآن کی آیت ہے, آتے ہی تو مہدہ ہننا کنتارا, اگر کسی کو خزانہ بھی دیا گیا حضرت عمر خاموش ہو گئے کہ اب انصار کی عورتیں عمر سے قرآن کی. اچھا حافظ جی, ایک آخری سوال آپ سے, مجھے ایک بات بتائیے اور ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کرنی ہے آپ نے بات. علماء کرام جو ہے نا عام طور پہ عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی کو بچانے کے لیے. اگر ایک شخص نے بیوی کو نہیں بتایا اور اس کو سزا ہو رہی ہے 2 لاکھ روپیہ جرمانہ 7 سال, علماء کرام جائیں گے اس کو بچانے عدالت؟ جی بالکل ضرور جائیں گے. علماء ہم تو ہر روز یہ کیس اٹھا رہے ہیں, جو ہائی کورٹ کے اندر ہماری ریٹیں جو ہیں پینڈنگ پڑی ہیں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی جو بیوی ہے اس کی اجازت غیر شرعی ہے. بیوی کی اجازت سے کون, اگر بیوی کی اجازت سے نکاح ہو, کبھی دوسرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. بتائیں, ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب آپ شریعت کے پورے قانون کو ہی بدلنا چاہتے ہیں. نام نہیں لیتا, بعض فیصلہ کرنے والوں کی اپنی دوسری بیوی. جو کہ میں اس میں رائے نہیں دیتا, لیکن یہ بات جو ہے نا یہ بڑی پختہ ہے کہ آپ ان شرائط کو جس طرح سے بھی سمجھیں, آپ کو یہ شرائط پڑھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے, اس پہ گھر میں ڈیبیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں, لیکن ڈینائل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے, کس پہ کتنی رینج ہے, کس کو کاٹنا درست ہے کس کو نہ کاٹنا درست ہے. اور ایک بات اپنے بیٹوں کو ضرور سمجھائیے کہ وہ اس نکاح کے اندر مہر جو ہے وہ پہلے ادا کریں, کیونکہ یہ عورت کی عزت کا اور احترام کا ایک پہلو ہے. اور بیٹیوں کو ضرور سمجھائیے کہ نیگیٹو کے اوپر گیم پازیٹیو نہیں کھیلی جا سکتی. میں حقوق لوں گے سارے اور نیگیٹو کے اوپر جا کے کھیلوں. طلاق کا حق اگر اللہ نے نہیں دیا تو نہیں دیا, لیکن اس زوم پہ شادی کرنا, نکاح کرنا کہ یہ سارا کچھ میں پکڑ کے رکھوں اور پھر شادی کامیاب ہوگی, مجھے لگتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ایک نیک کام میں سے برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.